الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس ذات نے ہمیں اپنے گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر خاص طور پر اپنی یاد کے اندر ہمیں بٹھایا، یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر الہی کے ساتھ ہم ایک جگہ پر جمع ہوں اور اس کی بڑائی، اس کی عظمت بیان کریں۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری سے بچو۔ تو اللہ رب العزت کو یاد کرنا، حالانکہ وہ ہمارا خالق، ہمارا مالک ہے، وہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کا تذکرہ کریں، اس کا ذکر کریں، اس کو یاد کریں تو اس کی عظمت بلند ہو جائے گی، یا اس کو یاد کرنا چھوڑیں تو کیا اس کی عظمت میں کمی آئے گی؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ اور کائنات کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ کائنات کو بنائے، کائنات کو توڑے، کائنات کو جس طرح مرضی تصرف میں لائے، وہ خالق ہے، اور ہر چیز اس کے اختیار، ایک قبضہ، ایک قدرت میں ہے، جس طرح چاہتا ہے اس طرح کر دیتا ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس کو کوئی مشورہ دے نہیں سکتا، اور نہ وہ کسی سے مشورہ لیتا ہے۔ بلکہ آپ نے اپنے بعض کاموں میں اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شریک نہیں کیا، اور تو کسی کی کیا مجال ہے؟ یعنی ایک اللہ ہے، اللہ ہی کام کرنے والا، اللہ ہی بگڑی بنانے والا، اللہ ہی عزت دینے والا، اللہ ہی بیمار کرنے والا، اللہ ہی شفا دینے والا، اللہ ہی مقروض کرنے والا، اللہ ہی قرضوں سے نجات دینے والا، اللہ ہی بیٹا دینے والا، اللہ ہی بیٹیاں دینے والا، اللہ دونوں کو مل کے دے دے، بیٹیاں بھی دے بیٹے بھی دے، نہ دے بانجھ رکھے، یہ اس کی مرضی ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے۔ اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی کی مشکل کو ٹال سکے، یا کسی کی مشکل کو دور کر سکے، یا کسی بیمار کو شفا دے سکے، یا شفا یاب کو بیمار کر سکے۔ یہ سارے کی ساری میرے اللہ کی قدرت ہے، میرے اللہ کے کام ہیں۔ اس میں اگر ہم مخلوق کو شریک کریں گے تو بہت بڑا ظلم ہوگا، اور یہی وہ ظلم ہے کہ جس کی پاداش میں اللہ کا تعالیٰ پھر ان بندوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ کی ذات میں جو لوگ شریک کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کی ذات صفات میں لے آتے ہیں، تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو رحم نہیں کرتا، ان کو معاف نہیں کرے گا جب تک وہ صدق دل سے، سچے دل سے معافی نہیں مانگے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی
زندگی کو توحید سے عبارت رکھیں، ہم اپنی زندگی کو توحید سے وابستہ رکھیں، ہم اپنی زندگی کو اس اقرار کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کی بیٹی، نہ وہ کسی سے جنا، نہ وہ کسی اس سے کوئی جنا گیا۔ تو ان عقیدوں کو ماننا اور ان نظریوں کو تسلیم کرنا ایمان ہے، اور اس پر محنت کرنا، اس پر اپنی اولادوں کو بھی اسی میں لگانا، آپ دعوت بھی اسی پر دینا، تاکہ اللہ رب العزت کی توحید زیادہ سے زیادہ اشاعت ہوتی رہے، اور ہر انسان کے دل کے اندر اللہ کی ربوبیت، اللہ کی خالقیت کا اقرار اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار اس کے دلوں میں آ جائے، تاکہ اس کا ایمان محفوظ رہے۔ اس لیے کہ جہاں پر شرک ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا۔ اگر دل کے اندر شرک پایا گیا، اللہ کے غیر کے بت اگر ہمارے دلوں کے اندر موجود رہے، اور اللہ رب العزت کا غیر اگر ہمارے دلوں میں رہا، ہمارے اعمال میں رہا، ہمارے زندگی کے حصے کا ایسا بنا، تو پھر یاد رکھیے کہ پھر نیک اعمال ہمارے اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ تو ان اعمال کو قبول کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے اعمال کو مقبول کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے عقیدہ توحید کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی عقیدہ توحید، اس توحید کا اقرار کرنا، اس توحید پہ چلنا، اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات میں کسی مخلوق کو شریک نہ کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے، اور اس پر خوب محنت کرنی ہے۔ جب تک ہم اس پر محنت نہیں کریں گے، جب تک ہم اس پر توجہ نہیں دیں گے، اپنے اعمال درست نہیں کریں گے، اپنے اولادوں کے، اپنے رشتہ داروں کے عقیدے کی اصلاح نہیں کریں گے، تو اس وقت تک ہمارا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ توحید ایک واحد ایسا عقیدہ ہے کہ اسی بنیاد پر اللہ مقبول نماز کو مقبول کرے گا، اسی بنیاد پر حج مقبول ہوگا، اسی بنیاد پر عمرہ مقبول ہوگا، اسی بنیاد پر باقی اعمال مقبول ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی کے اندر شرک کو رکھیں گے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کو لائیں گے، تو پھر اس کا نتیجہ اور رزلٹ یہ نکلے گا کہ ہم اپنے اعمال کو کھو بیٹھیں گے، اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ تو جب ہم اپنے اعمال کو ضائع کر دیں گے تو پھر ہمارا یہ نماز پڑھ لینا، پھر خیرات کر لینا، زکوٰۃ دے دینا، یہ سارا کا سارا ایسے ہی ہوگا۔ اس لیے کہ سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہے۔ عقیدے کو مضبوط رکھو، عقیدے پر محنت کرو، عقیدے کو خوب جھانچو، عقیدے پر خوب اس کو پانی دو، ایمان کا، توحید کا خوب اپنے دل کو پانی دو، تاکہ یہ ایمان ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے، یہ ایمان ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، اور یہ عقیدہ توحید جو ہے، شرک کی نفی کرنا، بدعات کو مٹانا، سنت کو لانا، شرک کو مٹانا، توحید کو لانا، رسومات کو ہٹانا، میرے نبی کی سنت کو لانا، تو یہ جتنے بھی طریقہ کار ہیں، تو یہ ان کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، کہ ہماری 100% یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے گھروں سے بدعات نکل جائے اور اللہ کے نبی کی سنت آ جائے، اور شرک نکل جائے، اللہ کی توحید آ جائے، اللہ کی ربوبیت آ جائے، اللہ کی خالقیت کا عقیدہ آ جائے۔ تو ان عقیدے کو ہم خوب ان پر محنت کریں تاکہ یہ عقیدہ سمجھنے میں بھی آسان ہو جائے، اور اشاعت میں بھی آسان ہو جائے، اور قبول کرنے میں بھی آسان ہو جائے۔ جس چیز کا جتنا زیادہ تذکرہ کیا جائے گا، ذکر کیا جائے گا، تو وہ زیادہ جلدی دل کے اندر اترے گی۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کا نعمتوں کا ذکر کریں، اللہ کی نشانیوں کا ذکر کریں، اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار کریں، اللہ کی خالقیت کا ذکر کریں، رزاقیت کا ذکر کریں۔ تو جب ہم اس طرح اپنی زندگی کو بسر کریں گے اور ان حالات میں زندگی گزاریں گے، تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان راسخ ہو جائے گا، اللہ کی محبت، اللہ کا پیار، اللہ کی الفت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے گی۔
تو جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت آ جائے گی، جگہ کر لے گی، تو باقی دنیا کا معاملہ جو ہے اللہ کاروبار میں برکت دے دے گا۔ ظاہر ہے تم اس کے بن جاؤ گی تو تمہارے کاروبار میں برکت نہیں دے گا۔ آج ہمارے کاروبار میں ناکامی ہمیں تب ہوتی ہے کہ ہماری عقیدے کے اندر خلل واقع ہو جاتا ہے، ہمارا عقیدہ درست نہیں، ہم ایک جگہ پہ رہتے نہیں ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، تو اس میں متزلزل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ ششو پانی میں پڑ جائے تو اس کو راستہ نہیں ملا کرتا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر عمل کریں۔